علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو کہ عجم کے شہروں میں ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ شخص فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھا دیا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی جو شیخ البلاد یعنی میئر تھا۔ دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس تھی جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو وہ عورت مسلمانوں کے پاس گئی، ان کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا، میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی گواہ لاؤ کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلاد نے منہ موڑ لیا۔ وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلاد کے پاس جانے کا سارا واقعہ بھی بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں سمیت میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلاد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا ہے، اور ایک سبز یاقوت کا محل ہے جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان و یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ البلاد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی گواہ لاؤ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علویہ عورت جب تیرے پاس آئی تھی تو تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لاؤ کہ واقعی تو علویہ عورت ہے یا نہیں، سو اسی طرح تم بھی میرے پاس گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو یا نہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا وہ عورت مجوسی کے گھر میں ہے تو اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ مجوسی لایا گیا تو اس نے کہا، وہ علویہ عورت لڑکیوں سمیت میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا، مجھے بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو، وہ عورت اور اس کی لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ مجوسی نے جواب دیا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ مجوسی نے کہا، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علویہ عورت اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہو۔